الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك من الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم قال الله تبارك وتعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم صدق الله مولانا العظيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللہ اکبر کبیرہ میرے واجب الاحترام بزرگوں دوستوں بھائیوں، اللہ رب العزت نے اس دنیا میں بہت ساری امتیں بھیجی ہیں اور ان امتوں کی طرف اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام کو بھی مبعوث فرمایا۔ ان میں سے چند ایک امتوں کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے، جیسے بنی اسرائیل، اسی طرح قوم ابراہیم، ایسے ہی قوم لوط، قوم عاد، قوم سمود، اور ایسے فرعون اور اس کی قوم کا ذکر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، لیکن اللہ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک امت عطا فرمائی ہے جس کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے باقی امتوں کے مقابلہ میں اس امت کو امت وسط قرار دیا ہے،
ذرا آپ کی توجہ درکار ہے۔ باقی امتوں کے مقابلہ میں اللہ نے اس امت کو امت وسط بنایا ہے۔ امت وسط کسے کہا جاتا ہے؟ درمیانی امت۔ اور اللہ پاک نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے اس دین کو بھی دین اعتدال کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ ہم جب پہلی شریعتوں کو دیکھتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت انتہائی سخت تھی۔ یوں سمجھے کہ یہ آرڈر ہو جاتا تھا، مانتے ہو کہ نہیں، یہ آرڈر ہوتا تھا، مانتے ہو یا نہیں، مانتے ہو تو ٹھیک، وگرنہ ابھی تمہاری گردن اتر جائے گی۔ جیسے طور پہاڑ پہ جب موسیٰ علیہ السلام کچھ لوگوں کو جا کے وہاں اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں کتاب کی، شریعت کی، تو وہاں جا کے یہ قوم والے جو ساتھ گئے تھے موسیٰ علیہ السلام کے، انہوں نے کہا کہ موسیٰ ہم نے تو تیرے رب کو دیکھنا ہے، جب تک دیکھیں گے نہیں ہم نہیں مانیں گے۔ تو پھر اللہ نے طور پہاڑ ان کے اوپر کر دیا۔ اب کہا مانتے ہو یا نہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں، مرتا کیا نہ کرتا، جب جان جاتی ہے تو بندہ بہت کچھ کر گزرتا ہے، جب جان کا خطرہ ہوتا ہے تو بندہ حرام کھانے پر بھی مجبور ہو جاتا ہے۔ تو اب انہوں نے کہا کہ نہیں، اب ہم مانتے ہیں۔ خیر، میرا مقصود یہ قصہ بیان کرنا نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت سخت تھی، کپڑا اگر ناپاک ہو جاتا تو اس کو وہاں سے کاٹنا پڑتا تھا، کاٹیں گے نہیں تو پاک نہیں ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں، ان کی شریعت میں نرمی تھی بہت زیادہ، لیکن اللہ نے امت محمدیہ کو امت وسط قرار دیا ہے، اور اللہ نے جو اس امت کو دین دیا ہے وہ دین بھی دین اعتدال ہے، نہ بہت زیادہ سخت اور نہ بہت زیادہ نرم۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیتے ہیں، کپڑے کی مثال میں نے آپ کو دی، اگر کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے تو کپڑے کو دھو لیں، کاٹنے کی ضرورت ہے، دھو لیں گے تو کیا ہو جائے گا، جدہ سے کلین دھوتے ہوں جیسے ہم نے کلین دھوئے ہیں، وہ کئی دن تک بند پڑے رہے، اب کل بچھائیں تو ظاہر ہے یہ جو بدبو پھیلی ہوئی ہے 1-2 دن میں انشاءاللہ ختم ہو جائے گی، تو محسوس نہ کرنا بھائی، محسوس نہ کرنا کہ آج مسیطیں بہت برا حال ہو گیا ٹھیک ہے جی۔ تو کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے نا، ناپاک، تو میں دین اعتدال کی بات کر رہا ہوں کہ اس کپڑے کو بندہ دھو دے تو کپڑا کیا ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے۔ اگر مٹی پہ کہیں زمین پہ پیشاب کرتا ہے کوئی جانور یا مرد کوئی پیشاب کر دیتا ہے، تو اللہ پاک نے اس مٹی کے اندر ایسی خاصیت رکھی ہے کہ کچھ دنوں کے بعد وہ جو فضلہ ہوتا ہے، جو ناپاکی والے جراثیم ہوتے ہیں، وہ ایٹومیٹکلی کیا ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، تو وہاں پر بندے کو نماز پڑھنے کی اجازت مل جاتی ہے۔ ہاں، اگر ایسا کوئی ڈھیر ہے یا ایسی جگہ ہے جو ہے ہی ناپاکی والی، تو وہاں جا کے تو بندہ نماز نہیں پڑھ سکتا نا۔ ویسے تو اللہ پاک نے ساری زمین کو اس امت کے لیے سجدہ گاہ بنا دیا، یہ خاصیت اسی امت کو حاصل ہے، کسی اور کو حاصل نہیں تھی۔ پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی ان کے عبادت خانے میں عبادت کرنے کی اجازت تھی، باہر اجازت نہیں تھی، لیکن اس امت کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل یہ اعزاز حاصل ہوا کہ سرے راہ چلتے ہوئے اگر کپڑا بچھا کے نماز ادا کریں گے تو ان کی نماز ادا ہو جائے گی۔
اللہ نے ساری زمین کو ان کے لیے سجدہ گاہ بنا دیا، مسجد میں آنا کوئی ضروری بولتے ضروری نہیں ہے۔ ہاں اذان ہو جاتی ہے، بندہ مسجد کے قریب رہتا ہے، دکان مسجد کے قریب ہے، بغیر کسی وجہ کے مسجد میں آ کے نماز ادا نہ کرنا، اس پر بھی وعیدات ہیں۔ کہیں یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ جناب مولوی صاحب نے آج کہہ دیا کہ مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں، یہ تو اس وقت ہے جب آپ کہیں سفر پہ ہو، کہاں ہو؟ سفر پہ ہو، یا پنڈ کا، گاؤں کا، دیہات کا ماحول ہے، بندہ اپنی زمینوں پہ چلا گیا، ہاں جی وہاں کام کر رہا ہے، گندم کی کٹائی کر رہا ہے یا ہل جوتا ہوا ہے، اب وہاں سے ہل کو روک کر، گندم کی کٹائی روک کر مسجد کے طرف آئے گا یا دیہات میں آئے گا نماز پڑھنے کے لیے، تو ممکن ہے اس کی جماعت نکل جائے، جماعت بھی نکلے گی اور پیچھے اس کا کام بھی کیا ہوگا؟ ڈسٹرب ہو جائے گا۔ اس کو مجبوری ہے، کام میں پھنسا ہوا ہے، اب اس کو اجازت ہے کہ وہیں وضو کر کے نماز ادا کر لے، اس کی نماز ادا ہو جائے گی۔ ساری زمین کو سجدہ گاہ بنا دینے کا مطلب یہ ہے۔ تو بہرحال میں یہ کر رہا ہوں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اللہ نے اس امت کو امت وسط فرمایا، امت وسط بنایا، اور جو اللہ نے ہمیں دین عطا کیا ہے یہ بھی دین اعتدال ہے۔ میں اس کی وضاحت میں تھوڑی سی اور بات عرض کرتا ہوں۔ دین اعتدال کیسے ہے؟ ہم من مانی سے، اپنی مرضی سے اس دین کے اندر کسی چیز کا اضافہ نہیں کر سکتے۔ دین اعتدال کا مطلب ہے اپنی من مانی سے دین میں کسی چیز کا اضافہ نہیں کر سکتے، اور اپنی من مانی سے اس دین میں کسی چیز کی کمی بھی نہیں کر سکتے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ من مانی کیا ہوتی ہے؟ من مانی سے کسی چیز کا اضافہ کرنا، جیسے آج بہت ساری بدعات، رسومات ہمارے معاشرے میں پائی جاتی، ایسی بدعات اور رسومات ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں کہ ان کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ مثال دے دوں اگر آپ ناراض نہ ہو، مثال ایک آپ سے عرض کرتا ہوں۔ محرم کے مہینے میں قبرستان جانے کو خاص کرنا یہ شریعت کا حکم نہیں ہے، یہ شریعت کا حکم نہیں۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ روزانہ جائیں، شریعت کا حکم یہ ہے کہ ہفتے کے بعد جائیں، یعنی جمعے کے دن قبرستان جائیں۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ قبرستان اکثر جایا کرو تاکہ تمہیں اپنی موت یاد رہے، شریعت کا حکم یہ ہے۔ لیکن یہ چیز ہمارے معاشرے کے اندر سرایت کر چکی ہے کہ لوگ سال ہر سال قبرستان میں نہیں جاتے، جب محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو کسیاں اور جناب دابڑے اٹھاتے ہیں اور قبرستان میں چلے جاتے ہیں۔ اس چیز کا ہماری شریعت میں کوئی حقیقت اس کی نہیں ہے، کوئی اصل نہیں ہے۔ اب ہم نے اس چیز کو کیا کیا؟ اپنی مرضی سے اس کو بڑھا دیا، دین کے اندر اضافہ کر دیا۔ اب آنے والی جو نسلیں ہیں وہ اس کو کیا سمجھیں گی؟ بولتے نہیں، کیا سمجھیں گے؟ اور آج سمجھ رہے ہیں، آج سمجھ رہے ہیں۔ جب باپ اپنی چھوٹی اولاد کی انگلی پکڑ کے لے کر جا رہا ہے کہ آجو پترو محرم دا مہینہ شروع ہو گیا، آجو اپنے وڈیانی قبراں تے مٹی پائیے، اب باپ نے یہ تو نہیں بتایا کہ شرعی طور پر ٹھیک بھی ہے یا نہیں۔ باپ نے نہ اپنے کسی امام سے پوچھا، بچوں نے اپنے باپ کو کرتے ہوئے دیکھا، تو کل کو یہی بچے کہیں گے کہ بھائی مولوی صاحب آپ اپنا مسئلہ اپنے پاس رکھیں، ہم نے اپنے بڑوں کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہی ہوگا نا، جیسے مشرکین مکہ نے کہا تھا کہ جناب آپ ہمیں ایک خدا کی عبادت، ایک خدا کی پوجا کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں، ہم نے تو اپنے بڑوں کو ان 360 بتوں کے سامنے جھکتے ہوئے دیکھا ہے۔ بات وہی آ گئی۔
من مانی سے کسی چیز کا اضافہ نہیں اور من مانی سے کسی چیز کو کم بھی ہم نے کر دیا۔ وہ کیسے؟ نمازوں کو ہم نے کم کر دیا۔ فجر کی اگر کسی سے پوچھیں رکعتیں کتنی ہیں، ہم بتائیں گے، بولو تھوڑا جا، ابھی شاید آپ کو میرے موضوع کی سمجھ نہیں آئی، انشاءاللہ 1-2 منٹ کے بعد آ جائے گی۔ فجر کی رکعتیں کتنی ہیں پوچھنے پہ کیا جواب ہوگا؟ 4۔ ظہر کی رکعتیں کتنی ہیں پوچھنے پہ جواب کیا ہوگا؟ 12۔ عصر کی رکعتیں کتنی ہیں پوچھنے پہ جواب ہوگا 8۔ مغرب کی رکعتیں کتنی ہیں پوچھنے پہ جواب آئے گا 7۔ عشاء کی رکعتیں کتنی ہیں پوچھنے پہ جواب آئے گا 17۔ اپنی ایمانداری سے بتائیں، اپنے آپ کو شامل کر کے کہتا ہوں، میں تو بہرحال اقرار کرتا ہوں میں نے کبھی بھی نماز پوری نہیں پڑھی۔ ہاں سیدھی بات ہے، آپ پڑھتے ہوں گے، میں بدگمانی نہیں کرتا۔ فجر کی 4 ہے تو یہ ہو جاتی ہے اکثر، کیونکہ شروع میں 2 سنتے ہیں، لوگ اس کو ضروری سمجھتے ہیں۔ ظہر کی 12 ہے تو بندہ عام طور پہ 10 پڑھتا ہے، اور عصر کی 8 ہے تو میرا نہیں خیال کہ اتنے بڑے مجمع میں ہم نے کبھی عصر کی 4 سنتے بھی شروع میں پڑھی ہوں۔ 4 تک اکتفا کیتا ہو۔ ایک پٹھان مجھے ملے، پٹھان اگر ناراض نہ ہو تو، کہتے مول صاحب وہ کوئی سرے راہ چلتے مسافر تھے، عشاء کی رکعتیں کتنی ہیں؟ میں نے کہا 17۔ وہ کیسے؟ میں نے گنوا دی، میں نہیں مانتا۔ آگے سے میں نہیں مانتا، میں کہ کیوں؟ 9 رکعتیں، وہ جیسے پٹھانوں کا لہجہ ہوتا ہے، 9 رکعتیں۔ میں نے کہا اللہ کے بندے 17 رکعتیں، 4 سنتے ہیں، 4 فرض، 2 سنتے ہیں، 2 نفل، 3 وتر۔ کہتے نہیں میں نہیں مانتا، 9 رکعتیں ہیں۔ وہ 9 کتنے کیسے بنی؟ 4 فرض اور 2 سنتے اور 3 بات۔ اپنی ایمانداری نہ دسو، اسی بھی نہیں پڑھ دیں، اسی بھی نہیں پڑھ دیں۔ کم ہوئی رکھتے کہ نہیں ہوئی؟ اپنی مرضی سے ہم نے رکھتے کم کر دی۔ جمعے کے دن بار بار کہا جاتا ہے کہ جمعے کے فرضوں کے بعد 6 رکعتیں سنت موقدہ ہیں جن کا پڑھنا ضروری ہے۔ کبھی کہیں بندہ مجبوری کے تحت چھوڑ سکتا ہے، لیکن آج بھی مشاہدہ کر کے دیکھنا، فرض پڑھ کے قوم ایسے بھاگتی ہے جیسے پتہ نہیں پیچھے کوئی سیلاب آ گیا۔ یہ دین اعتدال اللہ نے مجھے آپ کو دیا ہے، اللہ نے ہمیں امت وسط بنایا ہے، اللہ نے مجھے آپ کو دین اعتدال دیا ہے۔ اپنی مرضی سے نہ کسی چیز کا اضافہ کر سکتے ہیں نہ کسی چیز کی کمی کر سکتے ہیں۔ یاد رکھنا، اگر ایسا ہو گیا کہ اپنی مرضی سے کسی چیز کا اضافہ کر دیا اور ہم اس کو دین سمجھنے لگ گئے۔ آج 29 محرم ہے، ایک اور رسم بدعت کا تھوڑا سا ذکر کر دوں۔ سفر کا مہینہ منحوس ہے، بولو 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 بولے بولے تھوڑا سا بولیں۔ سفر کا مہینہ، محرم کا مہینہ غم والا، سوگ والا، اور سفر کا مہینہ منحوس۔ کہتے سفر کے مہینے میں آسمان سے بلائیں اترتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں۔ آج ممکن ہے سفر کا چاند نظر آ جائے، اگر ایسا نہیں جیسے ابھی ہم نے سر ہلایا کہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے، پھر شادیاں کیوں رکی ہوئی ہیں؟ پھر خوشی غمی کیوں رکی ہوئی ہے؟ ہم سفر کے مہینے میں اپنے بچوں کی شادیاں کیوں نہیں کرتے؟ محرم کے مہینے میں شادیاں کیوں نہیں ہوتی؟ ہم ان بدعات اور رسومات کی لپیٹ میں اس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ کہتے 13 سفر کو جناب وہ آسمان سے بڑی خطرناک بلائیں آتی ہیں، اور لوگ رات کے اندھیرے میں کچھ پکا کے چھتوں پہ پھینکتے ہیں کہ بلائیں آئیں اور چھتوں سے وہ چیزیں کھا کے واپس چلی جائیں، ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ بلاواں نوں ساڈی تہاڈی روٹی دی ضرورت ہے، بس
ہے نا؟ وہ آزمائش جو آئی آسمان کی طرف سے، وہ میری آپ کی روٹی کھا کے واپس چلے جائیں گے، بلاواں کوئی ہڈیاں ویلیاں نہیں۔ تو بھائی بات سمجھ رہے؟ میرے آپ کے آقا کا فرمان ہے لا عدو ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر۔ اس حدیث میں 4 باتیں ارشاد فرمائی گئی، میرے آپ کے آقا کا فرمان، ابن ماجہ کی روایت ہے، لا عدو، بیماری ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی، ہمارا عقیدہ ہے لگتی ہے۔ کرونا 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 آیا، کرونا آیا تھا، کرونے نے ہمیں 6 فٹ دور کر دیا، ہاتھ ملانے سے دور کر دیا، ایک دوسرے سے ملاقات دور کر دیا، اور اللہ کے گھروں میں اس نے ہمیں دوسرے سے دور کر دیا، جس کے بارے میں کہا گیا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ بیماری ایک سے دوسرے کو، بولو تو صحیح، نہیں لگتی؟ پکے رہو، پکے رہنا بھائی اس پہ، ہاں اس پہ پکے رہنا۔ بیماری ایک سے دوسرے کو، میرے آپ کے آقا کا فرمان ہے، ہم اپنے آقا کی بات کو کیوں چھوڑیں؟ ہم اپنے آقا کی بات پہ بدگمانی کیوں کریں؟ الیاذ باللہ، ہم کیوں بدگمانی کریں؟ ہم کیوں بدظن ہو؟ ہم ڈاکٹروں کی بات پہ کیوں اعتماد کریں؟ بیماری ایک سے دوسرے کو